لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. دین کا بنیادی عالم بننا ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، وہ تو فرض کفایہ ہے. ٹوٹا پھوٹا علم، کیا حلال کیا حرام، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے. اسی بات کو قرآن نے مختلف الفاظ سے بیان کیا ہے. اما شاکرن و اما کفورا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون شکر گزار بنتا ہے اور کون مجھے بھول جاتا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا میں نے اس لیے پیدا کیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون میری عبادت یعنی غلامی کرتا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. پتہ چلا اچھا بننا، اچھا عمل کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، شکر گزار، یہ ایک ہی چیز ہے جس کو 3 مختلف عنوانات سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اور اتنا وسیع مفہوم ہے اچھا بننے کا کہ آپ اچھا بننے کی نیت سے ڈاکٹر بنو کہ میں لوگوں کی انسانیت کی خدمت کروں گا تو ڈاکٹر ہو کے بھی آپ اچھے ہو جاؤ گے. آپ سائنٹسٹ بنو کہ بھائی میں اپنے ملک کو ترقی دوں گا، انسانیت کو فائدہ ہوگا، تو یہ سائنسدان بننا کیا کہلائے گا؟ اچھا. نیت کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کسی کام کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، حدیث میں آتا ہے اسلام میں رہبانیت، دنیا چھوڑنا نہیں ہے. تبھی تو ہم بار بار چیخ چیخ کے تھک گئے. لوگ کہتے ہیں یہ لوگ مولوی لوگ دوسروں کو غربت کی فضائل سناتے ہیں اور خود لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہوتے ہیں. بھائی لینڈ کروزر کے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو چھوڑنی نہیں ہے آپ نے. یہ رہبانیت ہے جس سے منع کیا ہے نبی نے. یہ اسلام کا مفہوم ہے. غربت کے فضائل ہم نے کبھی نہیں سنائے، غربت میں صبر کے فضائل سنائے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں اس غربت کے فضائل ہیں جو غربت اللہ کی طرف سے ہو. جو غربت آج کل ہمارے ملک میں جو غربت ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ کس کی طرف سے؟ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے ہے یا ہماری اپنی طرف سے. اب کوئی کمبخت غریب ہے سستی کی وجہ سے تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی اسلام میں. ایسے لوگوں کے بارے میں تو صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، بہت شدید وعیدیں ہیں کہ جو سست ہونے کی وجہ سے کوئی کام کاج نہیں کرتے. تو جو خدا کی طرف سے غربت آ گئی، بعض دفعہ تقدیر ساتھ نہیں دیتی ہے، اس کی فضیلت ہے بھائی کہ ایسا غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. اگر آپ دولت کما سکتے ہو نہیں کما رہے پھر یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے. پھر یہ رہبانیت ہے جس سے منع کیا ہے. اگر غریب ہونا کوئی اسلام میں فضیلت ہی کی چیز ہوتا ہر صورت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید حضرت عثمان کو کہتے کہ آپ غنی کیوں ہیں. حضرت عثمان کے تو 400 اونٹ مدینہ میں آتے تھے، زمین ہلتی تھی، اتنے بڑی تجارت تھی ان کی. جب اونٹ آتے تھے نا پتہ چل جاتا تھا کوئی قافلہ آ رہا ہے. یہ سب تجارتی مال لے کے آتا تھا قافلہ. حضرت عثمان کے وقف کردہ کنویں اب تک موجود ہیں، اتنی دولت تھی. تو بہت بڑے بڑے. اگر غربت، لوگ کہتے ہیں نا علماء گدھوں پہ گھومے، سائیکلوں پہ گھومے، پیون زدہ کپڑے پہنے. اگر میرے بھائی اس کی فضیلت ہوتی تو سلیمان علیہ السلام بھی غریب ہوتے. پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس تو دولت، تاج ایسا، تخت ایسا، ملکہ سبا دیکھ کے حیران ہو گئی یہ کیا ہے بھائی. تو یہاں کا کوئی صوفی ہوتا یا علماء پہ اعتراض کرنے والے، وہ سب سے پہلے انگلی کس پہ اٹھاتے؟ سلیمان علیہ السلام پہ، کہ حضرت آپ کہتے ہو دنیا مسافر خانہ ہے اور آپ کے تخت میں ہی تاج میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، 100 بیگمات آپ نے رکھی ہوئی ہیں. ان کی 100 بیویاں تھیں. بخاری میں. بہت معذرت کے ساتھ مجھے ایسی باتیں کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اب رپورٹ ہے تو پیش کرنی پڑے گی. اور تخت ان کا ایسا عالی شان، وہ منجی بھی بنا سکتے تھے. کیا خیال ہے؟ ایک چارپائی ڈال دیتے. چارپائی میں فائدہ کیا ہے؟ بیڈ میں نیچے سے ہوا نہیں آتی، چارپائی میں نیچے سے بھی ہوا آتی ہے. میں جب غریب جس کے پاس چارپائی ہو تو اس کو یہ فضیلت سناتا ہوں میں کہ دیکھو بیڈ والوں پہ احساس کمتری میں مت جانا. بیڈ والوں کو دیکھ کے، جو بیڈ پہ سوتے ہیں ان میں 2 طرف سے ہوا آتی ہے، نیچے سے ہوا نہیں آتی. کمارے جو شادی شدہ کو دیکھ کے احساس کمتری میں جاتے ہیں ان کو بولتا ہوں دیکھو تم جس بستر پہ سوتے ہو تمہارے پاس آپشن ہے، ادھر سے بھی اتر سکتے ہو، ادھر سے بھی اتر سکتے ہو. شادی شدہ صرف ادھر سے اتر کے جا سکتا ہے، دوسری سائڈ اس کے پاس نہیں. تو خیر بیان ہمارا کہیں اور چلا گیا، بات ختم کر رہا ہوں. انسان کو میرے بھائی فضیلت جزوی کے بجائے فضیلت کلی جو حاصل ہے وہ اچھا عمل پہ ہے. اس میں چپڑاسی ہو یا کوئی بہت بڑا آفیسر ہو، وہ سب اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ برابر. ابو جہل سردار تھا، ابو لہب سردار تھے، جنت میں نہیں جائیں گے. بلال حبشی غلام تھے، رنگ بھی سیاہ تھا، موٹے ہونٹ تھے، لیکن ان کے جنت کی آہٹ قدموں میں ان کے قدموں کی آہٹ نبی نے جنت میں سنی ہے. تو یہ فضیلت ہے اصل. بیان کر ہم کہیں اور سے چلے تھے، کہیں اور پہنچ گئے، لیکن جہاں بھی پہنچے آخر میں جو پہنچے ہیں نا، وہ جو کنوارے والی بات ہے وہ خاندانی ہو گیا.
تو اس لیے کنواروں کو میں شادی کے فضائل سناتا ہوں. لیکن جب رشتہ نہیں مل رہا تو بھائی یہی سوچ کے انجوائے کرو, ابھی ہمارے پاس آزادی ہے, ہم یہاں سے بھی اتر سکتے ہیں, یہاں سے بھی اتر سکتے ہیں. شادی ہو جائے گی تو صرف ادھر سے اتریں گے, ادھر سے نہیں. جب تک نہیں ہو رہی تو یہی سوچو نا. اب اس سے کوئی کہ لو خود شادیاں کرتے ہیں اور کنواروں کو کہہ رہے ہیں کنوارے پن کے فضائل. تو اسی طرح میرے بھائی جیسے یہ اعتراض درست نہیں ہے, ایسے ہی کوئی کہ مفتی صاحب خود جناب ریوو میں گھوم رہے ہیں اور دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے. تو یہی مثال یہاں بھی چسپا ہوتی ہے. سمجھتے ہو بھائی اللہ کی طرف سے اگر غربت ہے تو صبر ہی کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے. پھر ہمارے نبی کی ہمارے سامنے مثال ہے, 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلا. اللہ کے نبی کو اللہ نے مسکین اس لیے رکھا کہ جو قدرت کی طرف سے جو مسکین اور غریب ہوں گے تو ان کے سامنے پیغمبر کی مثال رہے گی, تو وہ غریب صبر کر پائے گا کہ یار سب سے بڑا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, جب ان کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے چولہا گھر میں جلنا یہ اللہ سے محبت کی دلیل نہیں ہے, اور یہ اس کی بھی دلیل نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. اس لیے فضیلت کلی کی طرف کو فوکس کرو. دولت میں بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے, غربت میں بھی, لیکن آخرت اسی کو ملے گی جو جس سے اللہ راضی ہو, چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ مالدار ہو. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہے یا پیسہ ہے یا نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.